یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے یہ ایک کالا قانون ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس کے تحت پاکستان کی جو عوام ہے ان کو سارے حقوق کھینچ کر ان کو غلام بنا دیا گیا ہے۔ باثر حلقے جو پہلے ڈائریکٹلی آتے تھے، اس بار وہ مارشل لا سے اوائڈ کر کے انڈائریکٹلی وہ آئے ایک سیٹ اپ میں۔ پورے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک 26ویں امینڈمنٹ کی اپنی مرضی کے جج بٹھائے، جو سب سے بڑا ادارہ تھا اس کو اپنا غلام بنا کے وہ بل جو پاس کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی صحافیوں کو بلیک میل کرنا ہے۔ یہ پورا سسٹم آہستہ 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 ایسے ایک مٹھی میں چلے جائے گا، اور پھر وہاں پہ کوئی پھڑپھڑا بھی نہیں سکے گا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جس بندر بانڈ کا حصہ بننا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ کل ان کی کیا حالت ہوگی۔ آج وہ اس حد تک آ گئے کہ وہ فائنلی اب انہوں نے آپ کا گلا پکڑ لیا ہے۔ اگر یہ شروع سے ایک ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے، اپنی جو آزادی تھی اس پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے، ابھی بھی لوگوں کو اویئرنیس دے، تھوڑا مشکل وقت ہوگا، نکل جائے گا، لیکن اگر یہ سب نہیں کیا انہوں نے، آزاد جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں یہ بھی سب پی ٹی وی کی سرکاری چینل کی دوسری شکل اختیار کر رہے ہیں۔ خبریں ڈیجیٹل سے وہی جمال۔ آج ہم نو منتخب صدر کراچی بار ایسوسیشن عامر نواز وڑائے صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ تمہارا سیٹ اپ پورا تبدیل ہو چکا ہے، کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ مجھے یہ فیصلہ نہیں ہو سک رہا کہ آیا یہ جو کیسز ہیں یہ آئینی بینچ سنے گا یا یہ سپریم کورٹ کے ججز سنیں۔ آپ کسی کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کو امینڈمنٹ نہیں کہیں گے، یہ ایک کالا قانون ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس کے تحت پاکستان کی جو عوام ہے ان کو سارے حقوق کھینچ کر ان کو غلام بنا دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ باثر حلقے جو پہلے ڈائریکٹلی آتے تھے، اس بار وہ مارشل لا سے اوائڈ کر کے انڈائریکٹلی وہ آئے ایک سیٹ اپ میں، اور انہوں نے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک 26ویں امینڈمنٹ کی آئینی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کہ اپنی مرضی کے جج بٹھائے، جس کی کراچی بار ایسوسیشن نے مذمت بھی کی اور کہا کہ یہ جو بھی ہے امینڈمنٹ اس کو کراچی بار ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور آل پاکستان لائرز کنونشن بھی کال کیا۔ ان کا مقصد جو ہے بیسیکلی جو بھی دوسرے ادارے تھے ان سب کو ایک پہلے اگزامپل دی، انہوں نے جو سب سے بڑا ادارہ تھا اس کو اپنا غلام بنا کے، اپنے تابع کر کے، اپنی فنگر ٹپس پہ آپ سمجھے گھمانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کے بعد اب ڈے ٹو ڈے وہ دوسرے کاموں کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ پیکا کا ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ یہ 26A جو انہوں نے بل پاس کیا ہے ریسنٹلی، صحافت سے ریلیونٹ، وہ بل جو پاس کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی صحافیوں کو بلیک میل کرنا ہے۔ اچھا وہ بل جب ہم 26ویں امینڈمنٹ کے جب ہم اس کی اپوزیشن کر رہے تھے یا ہم اس کے ایک امینڈمنٹ پہ احتجاج کر رہے تھے تو ہمارے صحافی بھائی ہمارے ساتھ کوپریشن کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ میڈیا پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وکلا میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اب جب وہ پیکا پہ ہوا ہے تب انہیں پتہ چلا کہ نہیں، بیسیکلی یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس سے تو ہر طبقے کا بندہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، اس امینڈمنٹ کے بعد اب آپ کوئی بھی قانون چیلنج نہیں کر سکتے۔ ان اے سینس آپ کس کے پاس چیلنج کر کے لے کے جائیں گے؟ انہی آئینی بینچوں کے پاس۔ وہ آئینی بینچ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اسی گورنمنٹ کے، اور کن لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں؟ جو ان کے اعتماد کے اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو وہ آپ کا پیکا 2 منٹ میں اٹھا کے آپ کی پٹیشن باہر پھینک دیں گے، وہ ڈسمس کر دیں گے۔ اسی کے فردر ایفیکٹ آ رہے ہیں، جیسے لائرز پروٹیسٹنگ بل آ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی وکیل وکلا ہیں جو پروٹیسٹ کریں گے تو ان کا لائف ٹائم لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ اب اس بل کو آپ چیلنج کرنے کہاں جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ان ججوں کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز جو سے ہیں ان کو یہ بنانے جا رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، بیوروکریٹس کو۔ بیوروکریٹ کا کیا کام ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر بننے کا؟ صحیح ہے، پرپس بیہائنڈ کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم آہستہ 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 ایسے
ایک مٹھی میں چلے جائے گا اور پھر وہاں پہ کوئی پھڑپھڑا بھی نہیں سکے گا. ابھی بھی لوگوں کے پاس ٹائم ہے. ابھی بڑا صاحب انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی پاس کیا, اس کا بھی نتائج آپ کے سامنے ہے کہ عوام سے کیا استفادہ حاصل کر سکے یا کیا ہوا, اور اس کے تمام جو بینیفیٹری تھے وہ انہی کو فائدہ ہوا. اب انہوں نے پی کا قانون کر دیا ہے. اب یہ اس طرح ایک بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پابندیوں سے اور ضابطوں سے کوئی اچھی نتیجہ برآمد ہوتا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوئے. سر یہ بالکل نہیں ہوگا. آپ ایک بات سمجھیں, یہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے, ایک وقت میں بڑے جو تھے, جو بھی صحافی تھے, جو بھی مکاتب فکر کے لوگ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ دی ورسٹ کنڈیشن آف ڈیموکریسی از بیٹر, ڈیموکریسی از بیٹر ایون ان ورسٹ کنڈیشن. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈیموکریسی سے مارشل لاء بہتر ہے. آج ڈیموکریسی کی ورسٹ کنڈیشن کو بھی لوگ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. پھر یہ جتنا بھی معاملات ہوئے یا وہ کرنے جا رہے ہیں, صحیح ہے, اس سب سے یہ لوگ بھی افیکٹو ہوں گے جو بنا رہے ہیں نا قانون. آپ دیکھیے گا تو یہ کسی بھی صورت میں نہ ملک کے, نہ قوم کے, اور نہ کسی ادارے کی فیور میں. ہاں وقتی طور پہ طاقت کے آپ سر چشمے ہو, جو چاہے کر لو, مسئلہ نہیں ہے, لیکن حاصل اصول کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ پاور میں ہیں یا جو ان کے ساتھ مل چکے ہیں, ایسا نہیں ہے 5 ملین برابر نہیں ہے, لیکن 90%, 85% لوگ جو ان سے مل کے جس بندر بانڈ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کل ان کی کیا حالت ہوگی. بڑا صاحب یہ جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں, ان کی سب کی بنیاد بھی تھی اور ان کی آوازیں بھی تھی, اور ہمیشہ یہ راگ لاپتے رہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے اپنی عمر میں, لوگوں سے بھی سنا ہے, اور جو ڈیموکریسی ایک بالکل ہونی چاہیے, تو اگر یہ ڈیموکریسی اس قسم کی ڈیموکریسی ہے, اس سے تو عوام بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس ٹائم پہ یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اپنے مفادات پہ اکٹھا ہے. اور اس سے ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی زندہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ ہر بندہ اپنے سیلف کی بات کر رہا ہے کہ مجھے کیا دے سکتے ہو. صحیح, بٹ ڈیفینیٹلی ود دی ٹائم یہ چیزیں ان کو جب محسوس ہوں گی, کیوں چلو آج تو ان کے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب کو سامنے رکھا ہوا ہے, جو بھی شو کر کے دیا ہے, لیکن ایونچولی ان میں بھی وزیر اعظم بننے کی بات جو ہے وہ آئے گی ریس, کہ بھائی بلاول نے بننا ہے, صاحب نے بننا ہے, یا مریم صاحبہ نے بننا ہے, جس نے بھی بننا ہے. صحیح ہے. پھر جب یہ ایشوز آئیں گے اور پھر یہی قانون جو دام یہ جو بٹھا رہے ہیں, جو ججز بٹھا رہے ہیں, اور جب یہ ان کی نہیں سنیں گے تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. آخر میں تو انہیں ایونچولی فرنٹ پہ آنا ہے نا ایک دوسرے کے سامنے. ایک یہ جو بھی پی ٹی ایم بنا ہے, جو بھی, یہ کتنا عرصہ چلے گا. اچھا بڑا صاحب, آپ کو بھی کافی تو سینئر ہیں, سینئر وکلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور آپ وکلا تحریک میں بھی بڑے پیش ہیں. آپ نے یہ جو موجودہ سسٹم ابھی آئینی بحران جو نظر آ رہا ہے, کیا آپ نے کبھی اس قسم کی غیر یقینی کیفیت دیکھی کہ کوئی آدمی مطمئن نظر نہیں آ رہا, ہر آدمی خوف زدہ ہے, وہ کہاں جائے اپنے آپ کو کے لیے, کس کے پاس جائے؟ دیکھیں یہ جو سچویشن کرنٹ بنی ہوئی ہے نا, یہ بڑی طریقے سے انجینئرکلی انہوں نے کیا ہے چیزوں کو, جس میں اپنے لوگوں کو, جو ان کے سمجھ کے لوگ تھے, ان کو وہ فارورڈ کر کے لے کے آئے, ان کو ایک جگہ بٹھایا ہے, پورا الیکشن انجینئر ہوا ہے. تو کون لوگ, کن لوگوں نے کیا ایسا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اور کس نے کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کون ہوگا؟ تو ان کا کیا کردار ہے سیاست میں؟ یہ تو پورا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. ساری چیزیں دیکھیں, ساری چیزیں انہی کے ہاتھ میں. یہ تو کٹ پتلی ہیں یہ جو سیاستدان آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کی اگر اپنی حیثیت ہوتی تو یہ اپنے نظریے پہ تو ایٹ لیسٹ کھڑے رہتے,
جو بھی ان کا نظریہ تھا, چاہے وہ ووٹ کو عزت دو یا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج یا ڈیموکریسی کے جو دل دادا تھے تو وہ اسی پہ کھڑے رہتے ہیں. یہاں تو نواز سے دونوں چیزیں نظر آ رہی, نہ ووٹ کو عزت والا نعرہ نظر آ رہا ہے, نہ خدمت والی بات نظر آ رہی ہے. یہاں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. سیاست کا ایک طبقہ شافی عذاب امیر سے امیر ہو رہا ہے اور ایک طبقہ جہاں پہ غریب سے غریب ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے میں مجبور ہے, فاقہ کشی ہو رہی ہے, مہنگائی, اور عوام جو نا کوئی یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے, وعدے کیے جا رہے ہیں جی خوشحالی آ جائے گی. یہ خوشحالی کب تک آئے گی؟ دیکھیں آپ بڑے ہو, اگر آپ 1960 کی اخبار لو تو ملک نازک دور سے گزر رہا تھا. 1965 کی لو تو نازک دور تھا, 70 کی لو, 75 کی لو, 80 کی, 90, 95, 2025 آ گیا. لیکن آپ کو نہ سرخی میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ کسی, صرف لکھنے والے کا شاید نام تبدیل ہو جائے. نازک دور سے نہیں گزرتے, وہ گزرتا ہی رہے گا. صحیح ہے. اب جو پوزیشن ہے جس میں یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, بیسیکلی اب وہ سیاست نہیں کر رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ ایک غلام ہو, اور چاہے آپ خود کو ایک جانور سمجھ لو. امیر کا جانور تھوڑا اچھا کھاتا ہے, غریب کا جانور تھوڑا اس کے حساب سے کھا لیتا ہے. جیسے آپ کتے دیکھتے ہو نا, امیروں کے کتے اے سی میں ہوتے ہیں, غریبوں کے روڈ پہ ہوتے ہیں, بس اتنا سا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس آپ یہ کھاؤ پیو, اس سے زیادہ آپ کا نہ سوچنے کا, نہ سمجھنے کا, نہ بات کرنے کا حق ہے. نواز بڑائی صاحب, ابھی یہ جو حالیہ جو بل پاس ہوا ہے اور صحافت کے اعتبار سے, تو آپ ذرا ایک قانون طور پہ ہمیں ذرا رائے دیں کہ ہماری لمیٹیشن کہاں تک ہے, کیسے خبر بنائیں؟ بیسیکلی ان کی اپنی مرضی ہے, جس خبر کو دل چاہے گا اس کو وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ مس یوز آف آزادی صحافت ہے یا اس کا وہ ہے. صحیح ہے. سیکنڈ تھنگ, یہ سب کچھ ہمارے اپنی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ہم سب دبتے رہے. انہوں نے جو بولا کہ یہ لکھو وہ لکھا, جو بولا نہیں لکھو وہ نہیں لکھا. آج وہ اس حد تک آ گئے کہ وہ فائنلی اب انہوں نے آپ کا گلا پکڑ لیا. صحیح ہے. اگر یہ شروع سے ایک کنٹرول اس پہ نہیں چلتے, ایک ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے, اپنی جو آزادی تھی اس پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے, ابھی بھی لوگوں کو اویئرنیس دے, تھوڑا مشکل وقت ہوگا, نکل جائے گا. لیکن اگر یہ سب نہیں کیا انہوں نے, صحیح ہے, تو پھر یہ جو میڈیا ہے وہ سمجھ لو آزاد, جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں یہ بھی سب پی ٹی وی کی, سرکاری چینل کی دوسری شکل اختیار کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کامیاب ہو گئے. ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا جو گروپ آیا ہے, میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں حکمران کہ جی وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے, بڑی سرمایہ, اربوں کی خوشحالی آئے گی. اچھا, اب جب ہم نے تحقیقات کی, ہم نے بھی ریسرچ کیا, ہم نے دیکھا تو وہ نہ تو وہ سرکاری عہدے پہ آیا, اسے ڈینائی بھی کر دیا ہے وہاں کی لوگوں نے, اور نہ اس کی اتنی بڑی پوزیشن ہے کہ اتنی بڑی انویسٹ بھی یہ کر سکے. اگر فرض کیا جی یہ خبر غلط ہوتی ہے, سر یہ جو دعوے کرے وہ غلط ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کوئی آئینی کاروائی ہو سکتی ہے, ہوگی, یا کیا کرے گا؟ دیکھیں, پاکستان نہ کبھی کرائسس میں تھا نہ کبھی کرائسس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نوازا ہے. صحرا, پہاڑ, دریا, نہریں, چشمے, ہر دنیا کا موسم, ہر دنیا کا پھل, ہر آلموسٹ چیز ہمارے پاس موجود ہے. صحیح ہے. سونا, کوئلہ, گیس, پیٹرولیم, ایلومینیم, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. صرف ابھی جو وزیرستان سے جو سونا نکلا ہے, صحیح ہے, وہ جتنے ٹریلین ڈالر کا ہے اس سے کم ہمارا کرتا ہے. وہ صرف ایک جگہ ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارے وسائل ہم پہ یوز نہیں ہو رہے, ہمارے وسائل کوئی اور لے کے جا رہا ہے. دیکھیں ملک پہ چور بازاری میں بک رہے. روپے کی چیز جو سی ہے وہ 4 آنے میں بھی نہیں بک رہی, ٹکے پہ بک رہی ہے. صحیح ہے. وہ ٹکا کوئی اور لے رہا ہے, باقی روپیہ کوئی اور لے کے جا رہا ہے. یہ معدنیات کے دعوے ہر دور حکومت جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈنگ کی شکل میں ہو. ابھی چنوٹ میں کہا جی وہاں سے سونا نکلا, پھر وہ اٹک میں, پھر وزیرستان میں کہہ دیا. ہمارا اتنا اللہ تعالیٰ نے
वैसे ही कुदरती तौर पर नवाजा हुआ है हर चीज से हमें, तो ये तमाम चीजें होने के बावजूद ये आवाम तक इसके जो ना फायदे क्यों नहीं पहुंच रहे, अब सम्राट आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? बदनीयती है बड़ों की, सही है, मुफाद परस्त लोगों की, और उनको ऊपर से जो उनके आका है, आका चाहे वो अमेरिका की सूरत में हो या किसी और की सूरत में हो, वो आका उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी ज़ात तक बात करो, बाकी इनको ज़लील और रुस्वा रहने दो, क्योंकि अगर अवाम खुशहाल होगी तो फिर ये आगे कोई बात करेगी, इनको इसी हालत में रहने दो। ये नहीं चाहते हैं, अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जितने वसाइल हैं, जितनी चीज़ें हैं, प्रॉपरली अगर काम किया जाए तो वो बिल्कुल डेप्थ तक जाते हैं। पाकिस्तान में एक एक बिजनेसमैन ऐसा है, पाकिस्तान में आम बंदे ऐसे हैं जो टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि हर किसी की सोच से ज़्यादा है, सही है, लेकिन वसाइल का इशू नहीं है यहाँ पे नीयतों का इशू है, और नीयत नहीं है, नीयत चोर है। वो बोलता है कि मैं लोग, उनका ये मानना है कि जो मिले हमें मिले, हमारी औलाद को मिले, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे कुछ। इसका बड़ा साहब ये सोच बड़ी आपकी मुस्बत है, पॉजिटिव है, अगर काश इस पे अमल हो जाए तो सारी सूरत चेंज हो जाए मुल्क की। तो इसका आप क्या प्रपोजल लें कि कैसे ही हल निकाला जाए, कि इन क्राइसिस से कैसे निकला जाए? हम बुज़दिल कौम है, हम स्टैंड नहीं ले सकते, सही है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम गुलामी के आदी हो चुके हैं, सही है, हम दूसरे को देख के सबक ले लेते हैं कि भाई नहीं फलां बंदे को तकलीफ हुई है, हम तकलीफ लेना नहीं चाहते। कौन सी तकलीफ, वैसे हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने हक के लड़ने के लिए जो तकलीफ है वो नहीं लेना चाहते कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है रोड पे रहने की, नहीं हमें क्या ज़रूरत है बात करने की, नहीं हमें हमारा क्या लेन देन है। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, जब तक हम सब एक पॉइंट पे क्लियर नहीं होंगे कि हाँ हमें खड़ा होना है और अपने राइट्स के लिए बात करनी है, सही है। ये जो इतने कानून बन रहे क्यों बन रहे? इसलिए तो बन रहे कि आप अपने राइट्स पे बात नहीं करो, अब भूल जाओ, सही। सपोज मैं हूँ, आपको हमें भी लोग अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि बेचो दफा करो, क्या लेन देन है, अपनी बात करो। अब ज़मीर है, अब जिसका ज़मीर कमज़ोर होगा वो अपनी बात करेगा, अपने भाई की बहन की, लेकिन जो खड़ा है खड़ा है। अब अगर आप बोलो कि भाई हम अपनी ज़ात को संभालें, और फिर ऐसा नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया आपने, बड़ाई साहब, नवाज साहब, आपने बड़ी गोना को मसरूफियत में से हमें टाइम दिया, हम आपके बड़े मशहूर हैं इंशाल्लाह।